پارٹ جیسے آ گیا ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے دجال اور برمودا ٹرائنگل کی اصلیت کیا ہے۔ تو دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا، تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ سمندر کے سفر پر بحری جہاز میں روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں طوفان کے سبب انہیں مہینہ بھر تک ادھر ادھر دھکیلتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس بالوں والے جانور نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ جواب ملا، اے لوگو، خانقاہ مراد گھر میں موجود ہوں، اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبر سننے کا بڑا تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ انہیں خوف ہوا کہ کہیں یہ جانور شیطان نہ ہو اور کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ پھر ہم نے تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہوئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب سے ہیں۔ پھر ہم نے سارا سفر اور طوفان و جساسہ کے بارے میں بتایا۔ اس نے ہمیں تیری طرف آنے کا کہا۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے نخلستان باغ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس باغ کے درخت پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا، ہاں، پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے تبریا کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا، ہاں، اس میں بہت پانی موجود ہے۔ وہ بولا، اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زرغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی موجود ہے اور کیا لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اسے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر یثرب مدینہ آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا کہ اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا، کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ دجال پیدا ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی رہائی کا منتظر ہے۔ اس کے رہنے کی جگہ ایک ویران جزیرہ ہے اور اس کے کرندے اس کو لمحہ بلمحہ دنیا اور انسانوں سے آگاہ کرتے ہیں اور اس کو غیر معمولی طاقتیں دی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ برمودا ٹرائنگل کو اس کا اصل مقام کہا جائے، جہاں اگر کوئی جانے کی جرت کرتا ہے تو اس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سنانے کے بعد اپنا آسم مبارک منبر پر مارا اور کہا، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یعنی مدینہ منورہ۔ میں آپ کو بتایا کرتا تھا کہ دجال نہ شام کے سمندر میں اور نہ یمن کے سمندر میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ دجال مشرق میں ہے۔ صحیح حدیث مسلم حدیث نمبر 7208۔ اب جزیرۃ العرب سے مشرق کی جانب دو جگہ ایسی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائی بھی شیطانی جزیرے اور جہنم کا دروازہ کہتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کا سرہ امریکہ سے جا لگتا ہے، اور مشرق بعید میں بحر الکاہل کے غیر آباد اور ویران جزیرے آتے ہیں جن کے اوپر طوفانی پانیوں کا نام شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی رکھ دیا گیا۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان شیطانی سمندر کا نام مغرب کے عیسائیوں نے کیوں رکھا؟ دوستوں، پر فی الحال ہم یہ دیکھیں گے کیا واقعہ برمودا ٹرائنگل کا تعلق دجال سے ہے، تو دوبارہ حدیث کے الفاظ غور سے سنیے کہ دجال مشرق میں ہے۔ چونکہ زمین گول ہے، اگر ہم مبئی طور پر مشرق کی طرف اشارہ کریں تو زمین کی گولائی کی وجہ سے مغرب یعنی بحر الکاہل تک جا پہنچے گا، تو یہ مبئی تعویل ہے۔ اس سے آگے مضبوط تعویل مصری کے محقق عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث سے برمودا میں کی ہے۔ دجال بحر الکاہل کے ان بے آباد اور ویران جزائر میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں تھی، لیکن لہٰذا وہ شیطانی سمندر ڈیول سی سے شیطانی تکون
برمودا ٹرائنگل تک رابطے میں ہے، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نقطہ عروج کو پہنچنے ہی والی ہے۔ دوستو ویسے قرب قیامت دجال کی منظر عام پر آنے کی کافی نشانیاں موجود ہیں، جہاں پر صحیح مسلم کی اس حدیث میں دجال کے حضرت تمیم طاری سے کیے جانے والے اہم اور بنیادی سوالات کا تعلق ہے۔ یہ سوالات دجال نے اس لیے کیے تھے، اس کو علم تھا کہ جب یہ 3 نشانیاں مکمل ہو جائیں گی تو اس کو دنیا کے سامنے آنے کی یعنی خروج کی اجازت مل جائے گی۔ تو سوال نمبر 1 میں وصال کے نگلستان کے بارے میں پوچھا گیا تھا اور نگلستان پر موجود درختوں کے پھلوں یعنی کھجوروں کے بارے میں۔ تو وصال دراصل فلسطین کا ایک علاقہ ہے جس پر دجالی ریاست اسرائیل کا قبضہ ہے اور اب وہاں پر درختوں پر کوئی پھل نہیں ہوتا۔ تو ایسے دنیا کے سامنے دجال کی آنے کی یہ ایک اہم نشانی اور علامت پوری ہو چکی ہے۔ اور دوسرا سوال تبریہ کی جھیل کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ جہاں تک بات بحیرہ تبریہ کی ہے تو یہ بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے اور اس کا پانی بھی تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو دوسری نشانی بھی مکمل ہو چکی ہے۔ تھرڈ جو سوال ہے وہ زرگر کے چشمے کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ زرگر حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں، زرگر اور رباب۔ جب بڑی صاحبزادی کی وفات ہوئی تو اس کو دفن کیا گیا، تو ساتھ ایک چشمہ تھا جو اس کے نام سے منسوب ہو کر مشہور ہو گیا۔ اور جب چھوٹی صاحبزادی زرگر کی وفات ہوئی تو اسے جب دفن کیا گیا تھا تو اس کی تدفین ہوئی تھی، تو ساتھ ایک چشمہ تھا جو کہ زرگر کے چشمے سے مشہور ہو گیا۔ تو اس کا پانی بھی جب خشک ہو جائے گا تو دجال سامنے آ جائے گا۔ دوستو ایک اور حدیث میں کہتے ہیں کہ جب دجال کسی بات سے غضبناک ہوگا اور کوئی ایسا عمل دنیا میں ہوگا جو اسے غضبناک کرے گا تو اس کی وجہ سے دجال دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ اب یہ غیب کی باتیں ہیں، اس کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ وہ کیا ہوگا جب، یا شاید اسرائیل کے فلسطینیوں پر یا مسلمانوں پر ظلم جب ہوں گے تب وہ نکلے گا۔ اس کا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو اگر دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کر دینا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر